بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنے ریویژن میں اپنے چیپٹر اسلام میں عبادت کا تصور اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کمپلیٹ کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس چیپٹر کی پیج نمبر 60 پہ ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس چیپٹر کی پیج نمبر 61 پہ جو ریڈنگ ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اسلام میں بھی اس طرز عمل سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس طرح کی زندگی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ہر وقت کل کے جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یعنی کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے نماز پڑھتا رہے یا ہمیشہ روزے سے رہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم ریڈنگ کریں گے کہ اسلام میں بھی اس طرز عمل یعنی اس طرح کی زندگی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے ملتا ہے کہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز یعنی دن اور رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں، یعنی کہ گھر کے اخراجات پورا کرنا یا کمائی کا یا اپنے جسم کو آرام پہنچانے کا، اپنی خوراک کے خیال رکھنے کا کسی چیز سے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ یعنی کہ تم نے میرا طریقہ کیا چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہی سوالی ہوں، اسی پر چلنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے ہر حال میں رکھنا فرض ہیں، کچھ مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن جو نفلی روزے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نفلی روزہ کبھی رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال یعنی تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، یعنی ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہنا یعنی مصروف رہنا ہی عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام یعنی حکم کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم اس جاب کے میں جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو احسن طریقے سے پوری ایمانداری کے ساتھ کریں تو وہ بھی جو ہے عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، کسی کے ورکر ہیں، اس لحاظ سے بھی، اور اگر آپ جو ہیں بوس کے طور پر ہیں یا کسی چیز کے مالک ہیں، کسی فیکٹری کارخانے کے، اور اس میں بھی آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ورکر کا خیال رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن ایک کام کا حکم دیا ہے اس کو اچھی طرح سے سر انجام دیتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں ہی ایڈ ہوگا۔ گویا انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا اور دوسروں کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجا آوری یعنی پورا کرتے ہوئے سر انجام دیے جائیں، یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اگر پورا کریں گے تو یہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اب ہے کہ آپ جانتے ہیں سب دنیاوی کام چھوڑ کر ہر وقت صرف عبادت کرتے رہنا رہبانیت کہلاتا ہے، اور عیسائیت میں اسے بہت افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی بالکل ہر چیز کو ترک کر کے صرف عبادت میں ہی مشغول رہنا، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری الحمدللہ اس چیپٹر کی ریڈنگ جو آج ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔